السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات. عزیزان محترم، ہم نے اس آیہ مبارکہ پر جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا. اے ایمان لانے والوں، اگر خدا پکارے تو فوراً لبیک کہو، اور اے ایمان لانے والوں، اگر رسول بلائے تو فوراً لبیک کہو. خدا کی پکار کا نام ہے کتاب اور رسول کے بلانے کا نام ہے سنت. 4 تقریروں کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کی دعوت کا نام ہے کتاب، رسول کی دعوت کا نام ہے سنت. اب رسول تشریحات عرض کر چکا اور ان منزلوں میں رکنا بھی نہیں ہے. اب رسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اسے لے لو، رسول جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ. تو اب رسول جو دے کے گیا وہ ہمارے لیے سند ہے نا. لیکن اب میں کیسے عرض کروں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ پوری زندگی پیغمبر کی دیکھیں، پیغمبر کی سنت کسی مقام پر منجمد نہیں ہوئی. دیکھیے تمہید ہے اور آج گفتگو کو ختم ہو جانا ہے. پیغمبر کی سنت کسی مقام پر منجمد نہیں ہوئی. بھائی مکے میں جب تک پیغمبر رہے سنت تھی مظلومیت، مظلوم رہے، پتھر کھاتے رہے، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، چھتوں سے سرے اقدس پر کوڑا پھینکا جاتا رہا. تو سنت کیا ہے پیغمبر کی مکے میں؟ مظلومیت. اور جب حکم ہجرت آ گیا تو اب سنت کیا ہے کہ ظلم برداشت نہ کرو، صبر کر جاؤ. سنت بدل رہی ہے. اور اب جب مکے کی زندگی کا آغاز ہوا تو مظلومیت سے ہوا، اور جب مدینے کی زندگی کا آغاز ہوا تو جنگ بدر سے ہوا. تلوار اٹھا لو. تو مکے میں محمد کی سنت سر کو جھکا کے چلے جانا، مدینے میں محمد کی سنت تلوار کے مقابلے پر تلوار کو اٹھا لینا.
بھائی عجیب 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 مراحل ہیں. بدر میں تلوار اٹھی، خندق میں تلوار اٹھی اور سنت رسول کی، خیبر میں تلوار اٹھی، تبوک کی منزل پر تلوار اٹھی، اور اب حدیبیہ میں اسی رسول کی سنت صلح کر لینا. سن 60 ہجری میں حدیبیہ ہے، اور حدیبیہ میں جو رسول جنگ کر رہا تھا اسی کی سنت ہے صلح کر لینا، ہے نا. اور سن 8 ہجری میں جب رسول نے مکے کو فتح کیا تو اب اسی رسول کی سنت ہے کہ جو کوڑا پھینک رہے تھے اسے معاف کر دو. تو اب سنت بنی معاف کر دینا. تو کبھی مار دینا، کبھی صلح کر دینا، کبھی معاف کر دینا، کبھی مظلوم رہنا، کبھی صبر اختیار کرنا. بھائی سنت کہیں منجمد ہوئی؟ سنت کہیں رکی؟ یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ پیغمبر کی سنت کسی مقام پر منجمد نہیں ہوئی، اور وہ رسول سن 11 ہجری میں چلا گیا. اچھا، تو اب جب رسول سن 11 ہجری میں چلا گیا تو کیا زمانہ وہی رکا رہے گا؟ اپنے سارے سننے والوں سے سوال ہے، اور بہت یعنی سطح فکر کو بلند کر رہا ہوں. کیا رسول کے جانے کے بعد تاریخ وہی رکے گی اور زمانہ وہی رکے گا اور حالات وہی رکے رہیں گے؟ بھائی تاریخ آگے بڑھے گی، زمانہ آگے بڑھے گا، حالات بدلیں گے، مسائل پیدا ہوں گے، اور ضرورت ہوگی کہ ہم یہ معلوم کریں کہ رسول اگر ہوتا تو کیا کرتا. توجہ ہے. تو اب ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول نے کیا کیا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. تو اب ہر دور میں ایک محمد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب چونکہ مجھے سرسری گزرنا ہے، اب تفصیلات تو میں کہہ چکا پچھلی 4 تقریروں کے اندر، اب مجھے چونکہ سرسری گزرنا ہے اس لیے جملہ کر رہا ہوں کہ اب ہر دور میں ایک محمد جیسے انسان کی ضرورت ہے. اس کے لیے قرآن نے اصطلاح دی نفس. پڑھا لکھا مجمع ہے نا، پڑھا لکھا مجمع ہے، اس لیے اشاروں میں گفتگو ہو جائے. اس کے لیے قرآن نے اصطلاح دی نفس. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ. اب میرے سارے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ بیٹوں میں کون گیا، عورتوں میں کون گئی، نفس بن کر کون گیا، ہے یا نہیں؟ مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. مامون الرشید نے سوال کیا، 8ویں امام نے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کو بڑا ناز ہے نا ابنا پر، کہ مباہلے میں آپ کے اجداد بیٹے بن کے رسول کے گئے. کہا خدا کی قسم اس پہ ناز نہیں ہے. کہا اچھا تو پھر نسانہ پہ ناز ہوگا کہ آپ کی جدہ ماجدہ مباہلے میں نسانہ کے ذیل میں گئی. کہنے لگے کہ نہیں اس پر بھی ناز نہیں ہے. اب وہ گھبرا گیا. کہا کہ پھر فرزند رسول ناز کس پر ہے؟ کہا ناز انفسنا پہ ہے کہ اگر پہلا نفس محمد تھا تو آخری بھی نفس محمد ہے. آہستہ آہستہ چلتے رہے تاکہ سلسلے فکر مرتبہ مسلسل ہو جائے. بھائی آیت نے یعنی آیت نے نہیں، لفظ بدل دوں، کتاب نے کہا علی نفس، اور اب سنت رسول. مستدرک حاکم ابو عبداللہ حاکم نائشہ پوری بہت بڑے محدث ہیں، اور اتنے بڑے محدث ہیں. اب ذرا اور ایک آدھ جملہ عرض کر دوں. دیکھیے ہر محدث کے پاس کچھ شرائط ہوتے ہیں روایت کی صحت کو جانچنے کی، کہ یہ حدیث آئی آپ کے سامنے، اب کیسے جانچے کہ واقعی رسول نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو راویوں کو چیک کرو، اور شرائط ہیں. تو ہر محدث کے پاس اپنے شرائط ہیں. امام بخاری کے اپنے شرائط ہیں، امام مسلم کے اپنے شرائط ہیں، اور وہ لکھ دی ہیں انہوں نے کہ ہم نے ان شرطوں پر بخاری کو مرتب کیا. اور امام مسلم ابن حجاج ثقفی نے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ لکھ دیا ہے کہ ان شرطوں پر میں نے صحیح مسلم کو مرتب کیا. بات تو واضح ہو رہی ہے نا. حاکم نائشہ پوری
جن کی کنیت ہے ابو عبداللہ، انہوں نے کئی سو سال کے بعد لکھی ہے کتاب المستدرک۔ اچھا، تو اس کا کمال کیا ہے؟ وہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جن شرطوں پر امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایتیں جمع کی تھیں، انہی شرطوں پر کچھ اور روایتیں بھی تھیں، لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے یہ چھوٹ کیسے گئی، تو اب انہیں میں جمع کر رہا ہوں۔ کچھ بات واضح ہو رہی ہے۔ جن شرطوں پر بخاری اور مسلم مرتب ہوئی، انہی شرطوں پر کچھ اور روایتیں بھی تھیں، تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ان سے چھوٹی کیسے، تو بہرحال چونکہ چھوٹ گئی اس لیے میں جمع کر رہا ہوں۔ تو اب جمع شدہ روایات میں سے جو شرط صحیحین پر ہیں، شرط بخاری پر اور شرط مسلم پر، ایک روایت سنتے جائیں۔ بھرا ہوا مجمع ہے، اور بھرے ہوئے مجمع میں پیغمبر درمیان میں تشریف فرمائے، اور پیغمبر کا امتحان ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اب دیکھیے، ایک حوالہ تو میں نے دیا نا مستدرک حاکم کا، دوسرا حوالہ کنز الامال ملا متقی ہندی، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، 7 جلدوں میں علم الحدیث کی، کنز الامال، مصنف ملا متقی ہندی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، یا رسول اللہ، آپ کو اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا فلاں۔ اب نام کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، نام ان کتابوں میں دیکھیے گا۔ پھر کسی اور نے پوچھ لیا، اب بھرا ہوا مجمع ہے، لوگ بہت سے بیٹھے ہیں، کسی اور نے پھر پوچھ لیا، بھائی جب جواب دے دیا ایک مرتبہ تو کافی ہے نا۔ پھر کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو اب ایک اور نام لیا، کہا فلاں۔ بھائی اب چپ ہو جاؤ، رک جاؤ کہ رسول نے اب 2 نام لے لیے۔ کہا کہ نہیں، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ عزیز کون ہے، محبوب کون ہے، دوست کون ہے بہت چاہیے تھا؟ کوئی اور نام لے لیا۔ اب پوچھ رہے ہیں، مسلسل پوچھ رہے ہیں، تو اب ایسا مجھے محسوس ہوا، بھائی حدیث میں تو نہیں ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی منصوبہ بنا کے آئے ہیں۔ حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ہے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی منصوبہ بنایا گیا، بھائی نام لیتے جا رہے ہیں رسول، اور مجمع سے لوگ پوچھتے جا رہے ہیں۔ اب جس نام کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نام رسول لیتے ہی نہیں۔ منصوبہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ جس نام کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نام رسول کی زبان مبارک سے نکل ہی نہیں رہا ہے۔ کہا سب سے عزیز کون؟ صحابہ میں، کہا فلاں۔ دوسرے نے پوچھا صحابہ میں سب سے عزیز کون؟ کہا فلاں۔ تیسرے نے پوچھا صحابہ میں سب سے عزیز کون؟ کہا فلاں۔ اب برداشت نہ ہوا، دل کھولنے لگا، تو اب پہلے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ این علی؟ اللہ کے رسول سب کا نام لیے جا رہے ہیں، یہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی ہے نا نازک منزل، یہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا رسول سے، اب چاہیے یہ تھا کہ رسول اسے جواب دے، اسے جواب نہیں دیا۔ مجمع سے کہنے لگے کہ اسے دیکھو، ان ھذا یسالونی عن النفس۔ ارے بھائی تم صحابہ کے لیے پوچھ رہے ہو، نفس کے لیے تو نہیں پوچھ رہے ہو۔ عجیب منزل ہے، یعنی یہ پیغمبر کی زندگی کا آخری زمانہ ہے۔ قرآن بھی اب نفس کا تعارف کرا رہا ہے اور سنت بھی نفس کا تعارف کرا رہی ہے۔ قرآن سے بھی سمجھ میں آ گیا نفس کون، سنت سے بھی سمجھ میں آ گیا نفس کون۔ اور اب سورہ توبہ آخری زندگی کے آخری لمحات کا سورہ ہے، شروع کا سورہ نہیں ہے۔ بھائی نفس تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اب سورہ توبہ میں آواز دی ما کانا، بھائی اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا اور ترجمہ جا کے دیکھیے گا سورہ توبہ میں، ما کانا لأہل المدینۃ ومن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، جائز نہیں ہے مدینے والوں کے لیے اور مضافات مدینہ میں رہنے والوں کے لیے کہ رسول سے اپنے منہ کو پھیر کے جائیں، جائز نہیں ہے، یعنی حرام ہے نا۔ بہت سیدھی بات ہے،
رسول سے منہ کو پھیر کے مت جاؤ، یہ حرام ہے۔ اب اس آیت کو اس آیت سے ملا لیں کہ رسول اگر پکارے تو لبیک کہنا یہ واجب ہے۔ گفتگو آج تمام ہو رہی ہے، اس لیے جملہ کر رہا ہوں، وما کانا لأہل المدینہ فمن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول کو منہ سے بھلا کے چلے جائیں۔ اور اب آیت کا آخری ٹکڑا، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نفس رسول کو منہ کے پھیر کے جائیں۔ آیت ہے، اپنی طرف سے عرض کروں، زبان پکڑ لیں بھائی، نفس کا تعارف تو ہو چکا نا، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نفس رسول سے منہ کو پھیریں۔ تو رسول سے منہ کو پھیرنا حرام، نفس رسول سے منہ کو پھیرنا حرام۔ تو جب نفس رسول سے منہ کو پھیرنا حرام تو کیا بیعت لینا جائز ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے نا، لا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، بھائی توجہات بدل ہے، اور پھر آواز دی، بھائی بہت عجیب منزل ہے۔ اب زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں آیات کے سماعت کی، لیکن آیت سنتے جائیں اور اس آیت کو ذہن میں رکھیں، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ اب پھر لفظ نفس آ گیا، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور دیکھو فقط دو کو حکم جہاد دے رہا ہوں، یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے۔ خدا کی قسم ترجمہ آیت کا یہی ہے، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ حبیب یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے، اس لیے کہ تم دونوں کے متعلق معلوم ہے کہ کتنا ہی بڑا حملہ کیوں نہ ہو، قدم جمے رہیں گے، دوسروں بے اعتبار نہیں ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک۔ حبیب یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے۔ تو اب پیغمبر نے بھی طے کیا کہ یا خود جاؤں گا یا نفس کو بھیجوں گا۔ بادر علی آگے جاؤ، اور علی بڑھ جاؤ، خندق جاؤ علی، امر مقابلے پہ آ گیا ہے، خیبر اب اسے علم دوں گا۔ اب یا رسول جنگ کرے اور یا نفس رسول جنگ کرے، دو ہی ہے نا بھائی۔ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے بھائی، فقط دو ہی مسلمان تھے، ایک نبی ایک امتی۔ کیا کوئی دو ہی مسلمان تھے، ایک نبی اور امتی؟ بھائی بھرے ہوئے مسلمانوں کے مجمع میں حکم خدا آ رہا ہے کہ یا تم جنگ کرو یا تمہارا نفس جنگ کرے، کسی اور کو ہم حکم نہیں دے رہے ہیں۔ یہ تو جملہ تھا قرآن کا، اور اب جملہ علی کا۔ بھائی قیامت تک علی کے جملے کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ خدا کی قسم نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، یہ جملہ علی کا یاد رکھنے کے قابل ہے۔ علی خیبر میں جاؤ، خندق میں جاؤ، بدر میں جاؤ، احد میں جاؤ، حنین میں جاؤ، تبوک میں جاؤ، جہاں جاؤ علی جاؤ، کسی اور سے تو کہا ہی نہیں نا، ہے نا؟ اچھا تو صحابہ کرام ہے موجود ہیں، جلیل القدر بھی ہیں، جرأت والے بھی ہیں، اچھا قد و قامت بھی ہے۔ اور مارنے مرنے میں شہرت بھی اچھی ہے۔ اب بھیجے انہیں، صحابہ کرام کو بھیجے۔ خدا کی قسم پیغمبر نے بھی کتنا خیال کیا ہے صحابہ کرام کا۔ اب علی کا جملہ سنیں، نہج البلاغہ۔ علی نے آواز دی، اذا مر البعث فاعجم الناس
فقدم اہل بیتہ وقع بہم اصحابہ حر السیوف والسنہ. جب جنگ کا بازار گرم ہوتا تھا اور جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھی، علی بول رہے ہیں کہ جب خون بہنے لگتا تھا، جب جنگ کا بازار گرم ہوتا تھا، جب گھمسان کا رنگ پڑتا تھا، جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی تھیں، جب نیزوں پہ نیزے پڑتے تھے، تو اس وقت پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ وہ مجھے بھیجتے تھے اور میرے ذریعے سے اصحاب کو بچاتے تھے. عجیب جملہ ہے. خدا کی قسم جملے کی قدر کرے کہ مجھے بھیجتے تھے اور اپنے اہل بیت کو بھیجتے تھے اور ہمیں بھیج کر اصحاب کو بچاتے تھے. ہے نا؟ کتنا خیال تھا پیغمبر کو اصحاب کا. کتنا خیال ہے پیغمبر کو اصحاب کا کہ اصحاب کو بچا رہے ہیں، اولاد کو میدان میں بھیج رہے ہیں. بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مسئلہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جنگیں ہیں کون، کیوں بدر کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے. فقط دین نہیں، دین، کتاب، سنت، شریعت حفاظت ہو رہی ہے نا. اگر بدر میں مشرک جیت جاتی سب ختم ہو جائے، ہے نا؟ تو بدر دین کی حفاظت کے لیے، کتاب کی حفاظت کے لیے، سنت رسول کی حفاظت کے لیے. احد، خندق، خیبر، تبوک، حنین، یہ ساری کی ساری جنگیں دین، شریعت، کتاب اور سنت کی حفاظت کے لیے ہیں. یہی ہے نا؟ تو اہل بیت کو بھیجا میدان میں اور صحابہ کو بچایا، اس لیے کہ یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، یہ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، لیکن ان کی اولاد کہے گی کہ اگر ہمارے باپ دادا نہ ہوتے تو دین نہ بچتا، تو دین پر ان کا احسان نہیں لینا تھا. دین پر ان کا احسان ہو جاتا اور قیامت تک احسان جتلاتے رہتے. اس لیے طے کیا کہ جس دن نبوت کا اعلان کروں گا اسی دن حفاظت کرنے والے کا بھی اعلان کروں گا. بھائی ٹھنڈے دل سے سنتے جائیں، پچھلی ساری تقریروں کو ذہن میں محفوظ رکھے. پہلا دن ہے نبوت کا. اب میں ذوالشرہ کا واقعہ نہیں بیان کروں گا، میں تو پیغمبر کا جملہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا دن ہے نبوت کا، پہلا دن ہے، اور اس دن یہ فرما رہے ہیں ایوکم یوازرونی فی ھذا الامر حتی یکون خلیفتی و وصیی و وزیری. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. ایوکم یوازرونی فی ھذا الامر، دیکھ لیجیے گا جتنی تاریخیں ہیں نا جن میں ذوالشرہ کے واقعات ہیں کہ ان میں یہ جملہ ہے یا نہیں. ایوکم یوازرونی فی ھذا الامر، اس امر نبوت میں ہے کوئی تم میں سے مدد کرنے والا؟ اگر کوئی مدد کرے گا تو اسے خلیفہ بناؤں گا، وصی بناؤں گا، وزیر بناؤں گا. 3 لفظ ہیں، خلیفہ، وصی، وزیر. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ وزیر جو زندگی میں ہاتھ بٹائے اسے کہتے ہیں وزیر. وصی جو وصیت پہ عمل کرے مرنے کے بعد اسے کہتے ہیں وصی. خلیفہ جو جانشینی کے منصب پر فائز ہو جائے. اب پڑھا لکھا مجمع ہے نا میرے سامنے، اس لیے عرض کر رہا ہوں بھائی توجہات مبذول رہیں، اسی لیے عرض کر رہا ہوں. وزیر کون؟ جو زندگی میں ہاتھ بٹائے. بھائی موسیٰ نے بھی پہلے ہی دن مانگا تھا. موسیٰ نے بھی نبوت کے پہلے ہی دن مددگار مانگا. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. پروردگار مجھے ایک وزیر دے دے. موسیٰ نے خلیفہ نہیں مانگا، موسیٰ نے وزیر نہیں مانگا، اس لیے کہ موسیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی
کہ ہارون میری زندگی میں مر جائے گا، نہ خلیفہ بن سکے گا نہ وزیر بن سکے گا، اس لیے وزیر مانگا۔ تو اگر نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا تو یہ لفظ وزیر کیسے منتخب ہوا؟ بھائی توجہات مبذول رہے، توجہات مبذول رہے۔ دیوان جی فرما رہے ہیں کہ جواب نہیں ہے نا، اور صحیح فرما رہے ہیں اس لیے کہ بزرگ ہیں، تو اب دیوان جی ہی کی خدمت میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ یعنی اب اس کا جواب ہو یا نہ ہو، اب جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب لاؤ کہ بھائی ذوالشیرہ نے تینوں عہدے دے دیے، جو زندگی کا ہوتا ہے وہ بھی دیا، جو مرنے کے فوراً بعد کا ہوتا ہے وصیت وہ بھی دے دیا، اور جو اس کے بعد کا ہوتا ہے خلافت وہ بھی دے دیا۔ تو جب تینوں عہدے دے دیے تو اب بعد رسول اگر اجماع ہوگا تو کسی چوتھے عہدے کے لیے ہوگا، ان کے لیے تو ہو نہیں سکتا۔ یعنی اب خلافت تو دے دی تو اب اس سے تو اجماع ہو نہیں سکتا، وزیر بنا دیا اس پر اجماع ہو نہیں سکتا، وزیر کہہ چکے اس پر اجماع نہیں ہو سکتا، تو کسی چوتھے ہی عہدے کے لیے ہوگا نا۔ لیکن اب جملہ سنتے جائیں اور اب اس جملے کو قیامت تک کے لیے پھر محفوظ کریں۔ بھائی اب تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر نے وصی جس سے وصیت کی جائے، ہوتے ہیں نا ورثہ جن سے وصیت کی جاتی ہے، ہر تاریخ میں ملے گا آپ کو، اور اگر تاریخ میں نہ ملے تو سیرت النبی میں جہاں جیش اسامہ کا تذکرہ ہو وہاں اس واقعے کو جا کے ضرور دیکھیے گا۔ پیغمبر نے اپنے انتقال سے کچھ دنوں قبل دمشق پر حملہ، لبنان جسے آج کل کہتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے ایک فوج مرتب فرمائی، اور اس فوج کا سربراہ بنایا اسامہ ابن زید کو۔ یہ وہی زید ہیں جو پیغمبر کے غلام تھے اور جنہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، حارثہ کے بیٹے تھے، اسامہ ابن زید ابن حارثہ۔ غلام زادہ ہے، غلام زادہ اسے سربراہ بنا دیا۔ اچھا تو اب آخری وقت میں پیغمبر کے پاس پیسے نہیں تھے، بیت المال خالی تھا، اور فوج کو خرچہ تو چاہیے نا۔ ابھی آپ بھگت کے آ رہے ہیں 10-12 سال، فوج پیسے کے بغیر تو نہیں چلتی نا، اب فوج کو پیسہ چاہیے، تو پیغمبر نے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد اس فوج کے خرچے کو پورا کیا۔ بھائی عجیب بات ہے، پیغمبر نے اس سرکاری لشکر کو بھیجنے کے لیے کسی سے قرض لیا، اس کا نام ہے تاریخ میں، اور لشکر کو بھیج دیا۔ اب لشکر گیا یا نہیں گیا یہ الگ مسئلہ ہے، لشکر نہیں گیا، حالانکہ پیغمبر نے بڑی شدت کے ساتھ فرمایا تھا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے وہ رحمت خدا سے دور ہے۔ لعن اللہ کے معنی یہی ہے، لعنت کوئی گالی نہیں ہے، لعنت کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، لعن اللہ کے معنی وہ رحمت خدا سے دور ہے، جو لشکر اسامہ میں، اسامہ کی فوج میں نہ جائے۔ اب کون گیا کون نہیں گیا، لشکر گیا یا نہیں گیا یہ میرا موضوع نہیں ہے نا۔ بہرحال لشکر نہ جا سکا اس لیے کہ لوگ ہی تیار نہیں تھے کہ اس غلام زادے کی سربراہی میں جائے۔ آزاد ہیں، شریف عرب ہیں، اچھے خاندان کے لوگ ہیں، بھائی اب آج یہ کنسپٹ نہیں ہے غلامی کا اور آزادی کا، اس لیے آپ پوری طرح محسوس بھی نہیں کر سکتے، لیکن جس معاشرے میں کچھ آزاد ہو کچھ غلام ہو اور غلام کو سربراہ بنا دیا جائے تو کتنا کھلیں گے آزاد ہے یا نہیں؟ اب یہ پیغمبر کا تقریباً آخری پنشمنٹ ہے۔
یہ تقریباً آخری میں نے اس لیے عرض کیا کہ آخری اب عرض کروں گا، اس کے بعد عرض کروں گا، تقریباً آخری پنشمنٹ ہے کہ سارے آزادوں پر غلام کو سربراہ بنا دیا۔ اب جو غلام کو سربراہ بنایا تو آزاد بھی ہیں، اچھے خاندان کے بھی ہیں، نام و نسب بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہے، لوگ پہچانتے بھی ہیں، ایک شہرت بھی ہے، تو کہا ہم آزاد ہو کر غلام زادے کی سربراہی میں چلے جائیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سنت کے مقابلے پر اپنی رائے ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس پر میں اپنی بات کو نافذ نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی آپ آزاد ہو کر غلام زادے کی سربراہی میں نہیں جا سکتے، بھائی قبول کہ تم آزاد ہو اور غلام زادے کی سربراہی میں نہیں جا سکتے، تو پھر تم نے یہ طے کیسے کیا کہ ایک مولا تم جیسے غلام زادے کی بیعت کر لے گا؟ نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی منطق ہے، تو بہرحال وہ فوج گئی یا نہیں گئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد پیغمبر نے فوج ترتیب دی اور فوج روانہ بھی کر دی، اور اسی دوران پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ اور اب ساری سیرت کی کتابوں میں اور ساری تاریخوں میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ علی کو وصیت کی کہ علی میں نے فلاں شخص سے لشکر اسامہ کے لیے قرضہ لیا تھا، اسے تم ادا کر دینا۔ بھائی اگر کسی کا باپ اگر کسی کا باپ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے، بہت توجہ رکھیے گا، کسی کا باپ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے تو اپنے بیٹے کو یہ وصیت تو کرے گا کہ گھر میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے اس طریقے سے تقسیم کر دینا، لیکن آفس میں جو مال ہے اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کرے گا، بیٹے کو وصیت نہیں کرے گا، وہ جو جانشین ہے اسے کرے گا۔ تو قرضہ لیا سرکاری اور وصیت کی نجی، تو اگر خلافت علی کی ثابت نہ ہوتی تو کبھی وصیت میں علی رہتے۔ نجی کام نجی ہے، سرکاری کام سرکاری ہے۔ اب آپ نے تو بہت سنا ہوگا اور خصوصیت سے اس بہت بڑے شہر میں سنا ہوگا کہ ایماندار افسر وہ ہے، میری نگاہوں میں بہت بڑے بڑے افسران تشریف فرما ہے یہاں پر، ایماندار افسر وہ ہیں جو سرکاری گاڑی کو نجی کام میں استعمال نہ کریں، وہ ایماندار کہلاتے ہیں یا نہیں؟ سرکاری چیز کو نجی کام میں استعمال نہ کریں، یہ دلیل ہے ایمانداری کی، ہے نا؟ اب ایک شخص یاد آیا جو گھٹنوں پہ رکھ کے روٹی کو توڑ رہا تھا اور وہی ایک دن خیبر کو ہلا رہا تھا، تو بھائی ان دونوں میں میچ ہے؟ بھائی کہاں تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے بھیج دیا اور کہاں گھٹنوں پر روٹی کو توڑا اور ٹوٹ نہیں رہی ہے، تو بھائی وہی طاقت استعمال کرو، تو بھائی ایماندار ہے وہ سرکاری کام کا یہ نہیں کام ہے۔ کیسے عرض کروں؟ ایوکم یعاذرونی فی ھذا الامر حتی یکون خلیفتی و وصیی و وزیری۔ بھائی کوئی ہے تم میں سے مدد کرنے والا؟ وہ جو مجمع ہے وہ سب سننے والوں کی نگاہ میں ہے کہ اس میں فقط عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہیں، باہر کا ایک بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی عرض کروں میں کیسے بعض کو جی چاہتا ہے کہ کچھ عرض کرتا جاؤں، ذوالشیرہ تو بیان ہی نہیں کرنی نا، فقط بنی عبد المطلب تھے، یعنی خاندان عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب ہے کون؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یعنی رسول اللہ کے دادا، ہے نا؟ تو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، مردوں میں 80 یا 124 اشخاص ہیں، ہے نا؟ اور عورتوں میں
कुल 2 औरतों के नाम आते हैं, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी जनाब सफिया, और फातिमा बिनते मोहम्मद। और दावत हो रही है खदीजा के घर में, खुद खदीजा नहीं है, है ना? खुदा की कसम, वजन को गौर करें आयत की। आयत क्या थी? वह अंजिर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीबी खानदानी रिश्तेदारों को बुलाओ। खदीजा से खानदानी रिश्ता नहीं है, सबबी रिश्ता है ना? खदीजा से खानदानी रिश्ता, अशीरे में नहीं है खदीजा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अशीरे में खदीजा नहीं है। मैं फिर जुमला सुने, चूंकि अशीरे में खदीजा नहीं है इसलिए खदीजा बाहर। अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफिया मौजूद, मोहम्मद की बेटी फातिमा मौजूद, तो जो खवातीन अशीरे में थी वो मौजूद है। तो अब अगर मोहम्मद की कुछ और बेटियां थी तो वो अशीरे के दिन कहां थी? तो अब भरा हुआ मजमा है और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले बैठे हैं और पैगंबर फरमा रहे हैं कि भाई है कोई तुम में मेरी मदद करने वाला तो उसे 3 ओहदे दूंगा, खिलाफत दूंगा, विसायत दूंगा, वसी बनाऊंगा और वजारत दूंगा, है ना? अब उस मोहतरम मजमे में से किसी ने भी उठ के ये एतराज नहीं किया कि जनाब जब थोड़े बहुत बाहर वाले भी मुसलमान हो जाएं, जब थोड़े बहुत बाहर वाले भी मुसलमान हो जाए, जब ये खिलाफत की बात छेड़िएगा, भाई या तो ये कह देते और या फिर ये कह देते कि जनाब ये तो आपका हक ही नहीं है खलीफा बनाना, ये तो हमारा इजमाई मसला है, आप अपना काम करें, आपके बाद हम खुद इजमा करके बना लेंगे। ये तो आपका मसला ही नहीं, मसला तो हमारा है। तब सारा मजमा खामोश है और एक मरतबा बच्चा बोला कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार और पूरी जिंदगी सामने है। भाई पूरी जिंदगी तो सामने है ना। अली बद्र में जाओ, खैबर में जाओ, खंदक में जाओ, ओहद में जाओ, बिस्तर पे सो जाओ, पूरी जिंदगी मदद कर रहा है या नहीं? तो अब खिलाफत भी वही, विसायत भी वही, वजारत भी वही। भाई बहुत तवज्जो रखिएगा। तो अब खुदा ने नफ्स कह के फैसला किया, बहुत तवज्जो, खुदा ने नफ्स कह के फैसला किया कि इसके बाद ये आएगा, और रसूल ने खलीफा, वजीर और वसी कह के फैसला किया कि मेरे बाद ये आएगा। तय हो गई बात तय हो गई। और अब कुरान ने आवाज दी, एज़ा क़ज़ल्लाह हो। भाई अजीब गरीब आयत है, शुरू से सुन ले, मैं दरमियान से पढ़ रहा था। वमा काना, वक्त चुके नहीं है ना, लेकिन अब जी चाह रहा कि पूरी आयत पढ़ दूं। वमा काना ले मोमिनिन वला मोमिनतिन एज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलहु अमरन लहुमुल खियरा। किसी मोमिन को और किसी मोमिना को यह हक नहीं है कि खुदा और रसूल के फैसले के बाद खुद जमा हो फैसला करने के लिए। भाई अब हक ही नहीं है। भाई खुदा फैसला कर चुका कि ये नफ्स है, रसूल फैसला कर चुका कि ये खलीफा है, तो अब किसी मोमिन को भी हक नहीं है, किसी मोमिना को भी हक नहीं है। भाई इतना कह के कुरान चुप हो जाता कि मोमिन को हक नहीं है। इतना कह के कुरान खामोश हो जाता कि किसी मोमिन को हक नहीं है। इसलिए कि मैंने कभी अर्ज किया था कि कुरान का तरीका ही यही है। मैंने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बहुत सी आयतें पढ़ी ना मैंने 4-5 दिन में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मानी क्या है? ऐ ईमान लाने वालों, यही है ना जो आयत सलाम कलाम में पढ़ रहा हूं। इसके अलावा जो मैं आयतें पढ़ता रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस सलात, ऐ ईमान लाने वालों नमाज कायम करो। अब पूछूं ऐ ईमान लाने वालियों नमाज कायम करो कुरान में है? नहीं। अच्छा तो नहीं है ना। जब नहीं है तो मुस्तस्ना है, उन्हें नमाज की जरूरत है नहीं। लेकिन है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान लाने वालों रोजा रखो। ईमान लाने वालियां क्या करें? वो इसी ईमान लाने वालों में शामिल है, वो भी रोजा रखें।
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو اب ایمان لانے والیاں کیا بلند کر سکتی ہیں چاہے وہ زوجہ ہی کیوں ہو؟ نہیں. بھائی نہیں بلند کر سکتی. ایمان لانے والیاں ایمان لانے والوں میں شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو جب خدا پکارے لبیک کہو، جب رسول پکارے لبیک کہو. ایمان لانے والیاں شامل ہے نا. اچھا تو جہاں ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے ایمان لانے والیاں آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہیں. طے ہو گئی بات. یہاں الگ الگ کیا. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومن کو اختیار ہے نہ کسی مومن کو اختیار ہے اس فیصلے کے خلاف بولنے کا، نہ کسی مومنہ کو اختیار ہے. تو ہوگی قرآن کی نگاہ میں کوئی وی آئی پی مومنہ. انہیں بھی روکا یعنی دونوں سواریوں کو روک دیا. جو گھوڑوں پہ آنے والے تھے انہیں بھی روکا اور جو ناکوں پہ آنے والیاں تھیں روک دیا کہ خبردار جب خدا اور رسول فیصلہ کر دے تو اس کے مقابلے پر کوئی فیصلہ نہ کرنا. میں کس سے کہا؟ مومنوں سے اور مومنات سے. تو اب قیامت تک کے لیے یہ آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ مومن اور مومنہ وہ جو خدا اور رسول کے فیصلے کے بعد اپنے فیصلے نہ کریں. تو اب اگر جمع ہوئے تو وہ مومنوں کا اجماع نہیں ہوگا، کسی اور قوم کا اجماع ہوگا. گفتگو تمام ہوئی. بھائی فیصلہ دیا خدا نے، فیصلہ دیا محمد نے، یعنی خدا نے کتاب دی، محمد نے سنت دی، اور سنت میں وہ روایت دے کے گئے جو میں عرض کر چکا اور پوری تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا. کتاب دے کے جا رہا ہوں، اطرت دے کے جا رہا ہوں، کتاب دے کے جا رہا ہوں اور اطرت دے کے جا رہا ہوں. میں روایت دوسرے طریقے سے دی ہے کہ میں تمہیں کتاب دے کے جا رہا ہوں اور سنت دے کے جا رہا ہوں. یہ بھی روایت ہے. انی بس گفتگو آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اپنے اطرت و اہل بیت. یہ روایت آئی ہے 12 طریقوں سے. وہ جو طریقے میں عرض کر چکا پچھلی تقریروں میں، یعنی 12 سلسلے روایت الگ الگ ہیں اور ایک طریقے سے آئی ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و سنتی. میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی سنت. یہی ہے نا. ایک طریقے سے سنت والی روایت، 12 طریقوں سے اطرت والی روایت. تو اب اگر مزاج میں اجماع اور شورا ہے اور اکثریت ہے تو کس روایت کو ترجیح ہوگی؟ ہے نا. ترجیح تو ہونی چاہیے نا اطرت والی روایت کو. بہت سیدھی بات کر رہا ہوں، لیکن لوگوں نے ترجیح دی سنت والی روایت کو. بھائی روکیے گا، رک جائیں، آخری گفتگو ہے اور چاروں کے جملہ کہہ کے گزروں. وہ یاد ہے نا، ایتونی بے دواتن وقتاس، لاؤ مجھے دوات دو، قلم دو، کاغذ دو. اکتب لکم کتابن لن تضلوا بعدی. ایک نوشتہ تمہیں لکھ کے دے دوں، اس نوشتے کے بعد لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ہے نا. یہ تو ہے نا، قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ، ایک نوشتہ تمہیں لکھ کے دے دوں، اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یعنی بزرگوں میں امکان تھا. امکان تو تھا نا. اور پیغمبر ہے رحمت للعالمین، تو چاہتا ہے کہ یہ گمراہی سے بچ جائے. اچھا
بھائی بہت توجہ رہے. لن تضلوا بعدی, بھائی یہ جملہ ذہن میں رہے, لن تضلوا بعدی, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کاغذ نہیں دیں گے, قلم کاغذ نہیں دیں گے. بھائی سمجھ کیسے گئے کہ کیا لکھنے والے ہیں؟ سمجھ کیسے گئے؟ تو یعنی خدا کی قسم سمجھداری پر بعض وقت حیرت ہوتی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ذہنیتوں میں اشتراک ہو تو بہت سی چیزیں مستقبل کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ذوالعشیرہ میں ابو لہب سمجھ گیا تھا کہ کیا کہنے والے ہیں, یہاں لوگ سمجھ گئے کہ کیا لکھنے والے ہے نا. لیکن سنیں بھائی, سنیں, جب ذہنیتیں مشترک ہوں تو آدمی مستقبل کو سمجھ لیتا ہے نا. تو اب سمجھ کیسے گئے کہ کیا لکھنے والے ہیں؟ کیا کہا؟ ایتونی بیدوات وقطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر وہ نوشتہ لکھ دوں. اس سے چند دقیقے پہلے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی علی بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. لن تضلوا بعدی نے پول کھول دی. یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. لن تضلوا بعدی نے راز فاش کر دیا کہ بھائی یہ وہی لکھیں گے. یہ وہی لکھیں گے, کتاب و عطرت لکھ دیں گے, یہی تو لکھیں گے نا. کہا کہ نہیں, ہمیں کتاب کافی ہے. تو یہی ہے نا واقعہ کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اچھا, اب میں آپ کی خدمت میں اگر حاضری دوں تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ چائے پیئیں گے یا شربت, تو میں کہوں جناب شربت کافی ہے, گرمی کا زمانہ ہے. تو یہ کافی اس وقت بولا جاتا ہے جب دو چیزیں دی جا رہی ہوں. یہ دیکھیں, یہ جملے کا نیا اینگل ہے. چائے پیئیں گے یا شربت؟ کہا بھائی گرمی کا زمانہ ہے, شربت کافی ہے. تو کافی اسی وقت بولا جاتا ہے جب دو چیزیں ہو اور ایک کو منتخب کیا جائے. بھائی بہت توجہ رہے. تو اگر پیغمبر نے کہا تھا کتاب و عطرت اور تم نے کہا کتاب کافی ہے تو عطرت ٹھکرا دی. اور اگر تمہارے قول کے مطابق پیغمبر نے کہا تھا کتاب و سنت اور تم نے کہا کتاب کافی ہے تو تم نے خود سنت ٹھکرا دیا. نہیں, تم نے خود سنت ٹھکرائی یا نہیں؟ تو سنت ٹھکرا کا سنت پہ ناز کر رہے ہو. تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی. سنت کو ٹھکرا کا سنت پہ ناز کہ ہمارے پاس ہے سنت, ہم سنت والے, میں سنت تو ٹھکرا چکے. تو اب کسی نے کہا کتاب و عطرت چھوڑ کے گئے, کسی نے کہا کتاب و سنت چھوڑ کے گئے. اب مجھے نہیں معلوم, اور خدا کی قسم میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ یہ معلوم کروں کہ رسول نے کیا کہا تھا, سنت کہا یا عطرت کہا. اس لیے کہ یہ وہ سوچے جو عطرت کو سنت سے الگ سمجھتا ہو. میری نگاہ میں جو سنت ہے وہی عطرت ہے. یہ تو وہ سوچے نا جو عطرت کو سنت سے الگ سمجھتا ہو. میری نگاہ میں تو جو سنت ہے وہ عطرت ہے, جو عطرت ہے وہ سنت ہے. کہا کتاب کافی ہے, کہا اٹھ جاؤ, چلے جاؤ. اٹھ جاؤ تو میں نے بہت شریفانہ جملہ اختیار کیا. نہیں, قوموا انی, میرے پاس سے چلے جاؤ, ہے نا. کہا قلم دو, کہا نہیں دیں گے. کہا چلے جاؤ, چلے گئے. پہلا عمل صحیح تھا یا دوسرا عمل صحیح ہے؟ عجیب مرحلہ ہے. کہا قلم دو, کہا نہیں دیں گے. کہا چلے جاؤ, سب چلے گئے. تو یا پہلا عمل صحیح یا یہ دوسرا عمل صحیح ہے نا. تو اب آخری وقت میں اٹھوایا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. یہ کہ فقط اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی. کہا چلے جاؤ, چلے گئے. چلے گئے نا. اچھا, اور کہا قلم دو, کہا نہیں دیں گے. تو رسول لکھ سکے؟
نہیں لکھ سکے. رسول جو امت کے مزاج کو سمجھتا ہے جان رہا تھا کہ قلم مانگوں گا اور نہیں ملے گا اور میں نہیں لکھ سکوں گا تو پھر مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو خود لکھنا مقصود نہیں تھا. پیغمبر واقعا لکھنا نہیں چاہ رہے تھے, تاریخ میں لکھوانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے ایمان بالرسالت. تاریخ میں لکھوانا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے ایمان بالرسالت. قلم مانگ رہا ہوں, دولت نہیں مانگ رہا ہوں. جب نہیں ملا قلم کہاں چلے جاؤ بھائی, توجہ رہے, اٹھ جاؤ. تو یا رسول اللہ اگر ایسے ہی ناراض تھے تو پہلے کیوں نہ اٹھا دیا بھائی؟ یہ انی تاریخ کو یاد ہے نا, زندگی کے رسول کی زندگی کے آخری لمحوں کا جملہ ہے. اس کے بعد رسول انتقال کر گئے. انی چلے جاؤ, انی تاریخ یہ آخری جملے, اس کے بعد رسول دنیا سے چلے گئے. تو یا رسول اللہ پہلے کیوں نہیں اٹھا دیا؟ کہا اگر اٹھا دیتا تو پھر آ جاتے, پھر اٹھاتا پھر آ جاتے, پھر اٹھاتا پھر آ جاتے. اس لیے اب میں نے طے کیا کہ ایسے وقت میں اٹھاؤں گا کہ پھر ادھر وہ جائے اور ادھر میں جاؤں اور پھر صاحب یہ ساتھ نہ رہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے وقت میں اٹھاؤں گا کہ پھر واپس آنے کا امکان نہ رہے. بس میری تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی کہ پورا منصوبہ کیا, پھر بھی سازشیں چھپ گئیں. پیغمبر اکرم نے پورا منصوبہ کیا کہ ایسے وقت میں اٹھاؤں گا کہ پھر واپس آنے کا امکان نہ رہے, پھر بھی سازشیں چھپ گئیں. نہیں پتا چل سکا کہ قتل رسول کا راز کیا تھا. دیکھیں میں نے جملہ کہا, ہیڈ لائن ہے, کبھی غور کیجیے گا اور بخاری شریف کو ترجمے کے ساتھ مطالعہ فرمائیے گا. سازشیں چھپ گئیں کہ فاطمہ زہرا کیسے انتقال فرمائی. سازشیں چھپ گئیں کہ حسن کا قاتل کون تھا. سازش چھپ گئی کہ علی کا قاتل کون تھا. کہنے لگے ایک دیوانہ تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. تاریخ یہ لکھ کے خاموش ہو گئی. اب تاریخ یہ نہیں بتلاتی کہ اس دیوانے کے پدے پشت کون تھا. وہ کون سے عوامل تھے جو دیوانے کے پیچھے کام کر رہے تھے, ہے نا. تو اب بھائی اور بہن نے یہ طے کیا کہ اب ہم منافقوں کے چہروں سے نقابیں کھینچیں گے. بھائی کا قتل چھپ گیا, باپ کا قتل چھپ گیا. اب ہم منافقوں کو چھپنے نہیں دیں گے, اب ہم ان کے چہروں سے نقابیں کھینچ لیں گے. حسین اٹھے, حسین کے ساتھ زینب اٹھی. بھائی میں نے کبھی جملہ عرض کیا تھا, یہ جو شہر ہے نا آپ کا کاسموپولیٹن سٹی, بڑا شہر, ہر ملک کا ہر شہر بڑا نہیں ہوا کرتا. کچھ چھوٹے شہر ہوتے ہیں, کچھ بڑے شہر ہوتے ہیں, ہے نا. اس وقت یزید کی مملکت میں 4 بڑے شہر تھے, مکہ, مدینہ, کوفہ, دمشق. بھائی اور بہن نے مل کے فیصلہ کیا. حسین نے طے کیا کہ بہن 2 شہروں کا فیصلہ میں کروں گا, مکے کا اور مدینے کا, اور 2 شہروں کا فیصلہ تو کرے گی, کوفے کا اور دمشق کا. اور اب بیوی اسیروں کو لے کر اور کٹے ہوئے سروں کو لے کر یزید کے دربار میں داخل ہوئے. مسائل بہت طویل نہیں عرض کروں گا, بہت طویل مسائل بھی عرض کروں گا. بیوی آئی, حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ مقتل ہے نا, اگر مقتل نہ ہوتا تو میری زبان سے یہ جملہ نکل نہیں سکتا تھا, کیونکہ مقتل نہیں کیا کر رہا ہوں. شراب پیتا جاتا ہے اور بچی ہوئی شراب اس تشت میں ڈالتا جاتا ہے جس تشت میں صاحب تطہیر کا سر مبارک رکھا ہوا ہے. بس 2 جملے.
دو جملے سماعت کریں اور میں اجازت لے لوں. ایک مرتبہ چوب خیزران اٹھائی, آسان لفظوں میں چھڑی اٹھائی, نعوذ باللہ من ذالک, دندان مبارک کو ان چھڑیوں سے چھیڑا اور کہا, بھائی یہ ہے تاریخ کا جملہ, اور کہا کہ حسین کتنی جلد بوڑھے ہو گئے, داڑھی کے بال سفید, سر کے بال سفید, حالانکہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے حسین کو دیکھا تھا سارے بال سیاہ تھے. یہ ہوا کیا کہ اتنی جلد بوڑھے ہو گئے؟ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, کہنے لگا امیر ظہر عاشور تک حسین کے سارے بال کالے تھے. ظہر تک حسین کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب حسین نے یا علی کہہ کر جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا, جب جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا اور خیمے میں رکھ کیا ہے تو بال سفید ہو چکے تھے. اب دربار میں چنگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ قیدی کون ہے, یہ کون ہے قیدی, چہروں پہ شرافت کے آثار ہے. بھائی آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہوئی, یہ کون قیدی ہے؟ آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے, اور وہ جوان جو کھڑا ہے چہرے سے نجابت شرافت نمایاں ہے. رسول جالوت روم کا سفیر, وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے, سفیر روم ہے, وہ یزید کے دربار میں موجود ہے. اب اس نے جو چینی گوئیاں سنی کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں کے قیدی ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ایک مرتبہ کھڑا ہوا, کہا امیر یہ کس کا سر ہے, امیر یہ کس کا سر ہے, کہا تجھے کیا لینا ہے, بیٹھ جا. کہا کہ نہیں, مجھے اپنی حکومت کو رپورٹ بھیجنی ہے. بس اتنا بتا دے کہ یہ جس کا سر ہے اس کا نام کیا تھا. کہا حسین. کہا اس کا نام حسین تھا. کہا یہ کس کا بیٹا تھا, کہا ابن فاطمہ. علی نہیں کہا. یہ علی کیوں نہیں کہا, اس لیے کہ علی کو چوتھی خلافت کی منزل پر شہرت مل چکی تھی. رسول جالوت پہچان گیا تھا کہ یہ حسین کون ہے, اس لیے کہا حسین ابن فاطمہ. بس جیسے ہی اس نے سنا کہ اس کی ماں کا نام فاطمہ تھا, رسول جالوت گھبرا کے آگے بڑھا, کہا یزید یہ وہی تو فاطمہ تو نہیں جو رسول کی بیٹی تھی. یہ وہی فاطمہ تو نہیں جو تیرے رسول کی بیٹی تھی. کہا کہ ہاں یہ وہی فاطمہ. سفیر روم نے تلوار کھینچی, حملہ کیا یزید پر. لشکری موجود تھے, وہ قریب آئے اور رسول جالوت کے سر کو جب قلم کرنے لگے تو اس نے سر حسین کو مخاطب کیا, کہا مولا حق کی خدمت کو ادا کر کے جا رہا ہوں. اللہ بھائی دو جملے, مولا حق خدمت کو ادا کر کے جا رہا ہوں. مقتل یہ لکھتا ہے کہ جب تلوار پڑی اس کے گردن پر تو سر اچھل کر اس تخت میں گرا جس پہ حسین کا سر تھا. یہ مقتل ہے. دربار میں بلوا ہوا, دربار میں ہنگامہ ہوا, شورش کے آثار پیدا ہوئے. نہیں معلوم تھا دربار والوں کو کہ یہ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے کا سر ہے, نہیں معلوم تھا. اب یزید نے جب دیکھا کہ دربار میں ایک شورش کی کیفیت ہے تو ایک مرتبہ ظہور ابن قیس کو بلایا, اور بلانے کے بعد اب یہ نفسیاتی حربہ ہے کہ مزاج بدل دے دربار کا. کہا ذرا ان بیویوں کا تعارف کروا دے. بس آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہوئی, ایک ایک بیوی کا تعارف ہوا. اب نام نہیں لوں گا, میرے پاس اتنا اب وقت نہیں رہا, مجھے بلا فاصلہ ایک اور تقریر میں شرکت کرنی ہے بھی فوراً, اب بہت دور, اس لیے جملہ سنتے جائیں. یہ بیوی فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہو گیا. اب دربار والے بھی ادھر متوجہ ہو گئے. مقتل کے الفاظ سنیں گے. جب بیویوں کا تعارف ہو گیا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ ظہر وہ کون سی بچی ہے جس کے رخساروں پر تماشوں کے نشانات ہیں. اب جو سارے دربار نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشانات ہیں, کانوں کی لبوں پر خون جمع ہوا ہے اور کرتے کا اگلا دامن جلا ہوا ہے.
کہا وہ کون سی بچی ہے؟ کہا امیر یہ حسین کی بیٹی ہے. اب یزید کے پاس تو رپورٹیں آ رہی ہیں. کہا یہ وہی تو نہیں جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی؟ کہا کہ ہاں امیر یہ بیٹی تو وہی ہے. کہا ذرا میرے قریب لاؤ, میں حسین کی اس بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب صورتحال یہ کہ تخت یزید, سامنے حسین بن علی کا سر, اور تخت کے سامنے سکینہ آگے کھڑی ہوئی. کہا بس یہ آخری جملہ ہے, آپ نے گریہ کیا کری تمام. کہا تمہارا ہی نام سکینہ ہے؟ کہا کہ ہاں یزید, میرے باپ نے میرا ہی نام سکینہ رکھا تھا. کہا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی؟ کہا کہ ہاں یزید میرا بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا. کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارا باپ تمہیں بہت چاہتا تھا. کہا کہ یزید تو نے سچ سنا ہے. اب یزید میں اور سکینہ میں مکالمہ ہو رہا ہے. یزید تو نے سچ سنا ہے. اب یزید نے کہا کہ لیکن سکینہ تمہارا باپ اب تمہیں نہیں چاہتا. کہا یزید تو جھوٹا ہے. کہا تمہارے باپ کی محبت کو جب جانوں جب اپنے باپ کو بلاؤ اور تمہارا باپ تمہارے پاس چلا جائے. بس یہ سننا تھا کہ بچی نے اپنے پھٹے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا اور کہا بابا امیر شام آپ کی محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے. سارے حسین بلند ہوا, بچی کی گود میں آیا, بچی زمین پہ بیٹھ گئی, اپنا رخسارا حسین کے رخسارے پر رکھا, تازیانہ لیے بے بڑا. بچی نے گھبرا کے سر پلٹ دیا. کہا بابا آپ کو زمانہ آ گیا کہ اگر بیٹی باپ سے بات کرنا چاہے تو ظالم تازیانہ بھی. راستہ میں